السلام علیکم. ربیہ حسین ہیئر فرام مائی مونٹیسری ٹری. آج کا ہمارا ٹاپک مونٹیسری ایجوکیشن کے حوالے سے ہے کہ اس کے فاؤنڈر کون تھے، اس کا اوریجن کیسے ہوا، سٹارٹ کیسے ہوا، اور بچوں کو ہم نے لینگویج کیسے دینی ہے، ان کو ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے انٹروڈکشن آف مونٹیسری، اس کے ماڈیولز کون سے ہیں، کتنے ہوتے ہیں. لینگویج ڈیولپمنٹ. سب سے پہلے سب ٹیچرس کو، پری اسکول ٹیچرس کو، ہوم اسکولنگ پیرنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مونٹیسری ایجوکیشن کی فاؤنڈر کون تھی. مونٹیسری ایجوکیشن کی فاؤنڈر ماریا مونٹیسری تھیں، جو ایک ایجوکیشنسٹ تھیں، فزیشین تھیں، اور شی واز دا اونلی فیمیل ایجوکیٹر جنہوں نے مونٹیسری ایجوکیشن کا سٹارٹ کیا تھا. اگر ہم ان کی تھوڑی سی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو ان کا گریڈ 10 کے بعد ان کے فادر نے ان کا ایڈمیشن کروا دیا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی. اینڈ شی واز دا اونلی فیمیل اسٹوڈنٹ. باقی سب میل اسٹوڈنٹ تھے اور شی واز اونلی فیمیل اسٹوڈنٹ ان ہر گروپ. اور ان کو بہت ڈفیکلٹی ہوتی تھی، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور سب گروپ اسٹڈی کرتے تھے، ریسرچ ورک کرتے تھے، پریکٹیکل کرتے تھے، اور یہ سب کچھ اکیلے مینیج کرتی تھیں. پھر ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا جب انہوں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لینا تھا میڈیکل کی طرف. انہوں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا، اور تب بھی یہ اپنے گروپ میں شی واز دا اونلی فیمیل لیڈی. تو جب ان کا گریجویشن کمپلیٹ ہوا تو اسی کے دوران انہوں نے این جی اوز جوائن کر لیں جو کہ اسپیشل چلڈرن کے لیے کام کرتی تھیں. تب انہوں نے یہ فیل کیا کہ جو میتھڈالوجی اسپیشل اسٹوڈنٹس کے لیے یوز ہوتی ہے وہی ہم اوور آل اسٹوڈنٹس کے لیے یوز کیوں نہیں کر سکتے، جو نارمل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم یوز کیوں نہیں کر سکتے. اور ان کا یہی موٹیو تھا کہ مونٹیسری ایجوکیشن کو پروووک کرنے کا یا اسپریڈ کرنے کا، کہ بچوں کو میکسیمم انڈیپینڈنٹ لرننگ دی جائے انٹریکٹیو وے میں. اور ہینڈز آن لرننگ. ہینڈز آن لرننگ کیا ہوتی ہے؟ جس میں بچے کی آنکھ اور ہاتھ وہ دونوں کس پہ فوکسڈ ہیں؟ ایکٹیویٹی کی طرف. کلاس روم میں اٹھنا بیٹھنا آئے بچوں کو، ہاؤس ہولڈ چورس بھی ان کو آنی چاہیے جسے ہم لائف سکلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے میکسیمم انڈیپینڈنٹلی ہر کام کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کلاس روم میں یعنی 2.5 سے 3 سے 4 سال تک کے بچے، یا پھر 3 سے ہم 6 سال تک کے بچوں کی اگر ہم بات کریں، تو جب اسکول میں بچہ جاتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی سی کتنی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. اس کا لنچ باکس اوپن نہیں ہو رہا ہے، یا پھر اس کا اسکول بیگ زپ اپ نہیں ہو رہا ہے، اس کا شو لیس ٹائی اپ نہیں ہو رہے، اس کو رائٹنگ میں ایشو ہے، پینسل گرپ اس کی نہیں پراپرلی ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے مونٹیسری نوٹس کیں، اور اس کے لیے پھر کچھ ٹولز، ایکوپمنٹس انہوں نے ڈیولپ کیے جو کہ آج ہر اسکول میں، ہر اچھے ریناؤنڈ اسکول میں وہ یوز ہوتے ہیں. آج سے 20 سال یا 25 سال پہلے دیکھیں تو وہی فارمل ٹیچنگ میتھڈ تھا، لیکن اب ہر اسکول میں اویئرنیس آ چکی ہے ڈائریکٹرس کو، ٹیچرس کو، کہ انہیں بچوں کے لیے انٹریکٹیو لرننگ کیسے دینی ہے. کی ایلیمنٹس آف مونٹیسری: انٹلیکچوئل سوشل ڈیولپمنٹ، سیلف کریکشن، پی ٹیچنگ، ایکسپلوریشن، سیلف ڈسپلن، فریڈم. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بچوں کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ. اب دیکھیں آپ کے پاس، ہم پلے گروپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. 2.5 ٹو 4 ایئرز اولڈ، یعنی 2.5 سے 4 سال تک کا بچہ آپ کے پاس آیا ہے، ماں کی گود سے اتر کے بچہ آ رہا ہے اسکول. ٹھیک ہے، یا اپنے گھر میں اگر ہم ایز اے پیرنٹ ہم بات کریں، ہر بچے کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس گھر میں 3-4 بچے ہیں، آپ کے اسکول میں ایز اے ٹیچر 40 کی اسٹرینتھ ہے، 30 کی اسٹرینتھ ہے، ہر بچے کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نے ہر بچے کے اکارڈنگلی، اس کے نیچر کے اکارڈنگلی اس کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے. ابھی بھی پاکستان میں، یا پھر آپ صرف پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں، ہر اسکول میں ایک ہی پلانر پہ فوکس ہوتا ہے، اور ہم ایک ہی پلانر کو پوری وہ 40 کی اسٹرینتھ کو ہم یوز کروا رہے ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ کسی بچے کو سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا. بچوں کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی سائیکی کو سمجھا جائے، اس کے نیچر کو سمجھا جائے، اس کے اکارڈنگلی پلانرز بنائے جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کبھی ایز اے ٹیچر بھی پوری اپنے اس اسٹرینتھ کے لیے 4 پلانرز، 5 پلانرز، گروپ وائز ہم پلانرز بنائیں گے؟ کیونکہ ہمیں الاؤ ہی نہیں ہوتا. جب تک ہماری بچوں کی بیس اسٹرانگ نہیں ہوگی، پرائمری لیول پہ جا کے اور ہائی سیکنڈری لیول پہ جا کے ان کے لیے بہت ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں. اسی لیے
پری اسکول میں ہی ایز اے ٹیچر میں ہر ٹیچر کو یہ کہوں گی یا پیرنٹس کو بھی کہ ہر بچے کو اس کے مینٹل لیول کے اکارڈنگلی ڈیل کریں. سوشل ڈیولپمنٹ، سوشلائز کرنا بچے کا بہت ضروری ہے اس کے کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. پیرنٹس کا ایک ٹپکل ڈائلاگ ہوتا ہے جب اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے کہ بچے کو اٹھنا بیٹھنا آ جائے، سوشلائز کرنا آ جائے. میرا بیٹا یا بیٹی بات نہیں کرتے، چیٹی نہیں ہے یہ، یا پھر اس کا اسپیچ کا ایشو ہے، یہ شائع فیل کرتا ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے. تو جب ایک بچہ آپ کے پاس اسکول میں آیا ہے تو اس کو آپ نے سوشلائز کرنا سکھانا ہے. گروپ ایکٹیویٹیز کروائیں. اگر آپ کو لگتا ہے بچہ شائع ہے اس کو آپ فرنٹ پہ لے کر آئیں. اس کو جتنا آپ انکریج کریں گے، ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کروائیں گے، بچہ اتنا زیادہ سوشلائز کرنا سیکھے گا. سیلف کریکشن، اس دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، بلانڈرز ہوتے ہیں. تو اسی لیے بچوں سے بھی آبویسلی جب وہ ایکٹیویٹی کریں گے، ریٹن ورک کریں گے، ریڈنگ کریں گے، ان سے بھی بلانڈرز ہو سکتے ہیں. سو بچوں کو آپ نے سنب نہیں کرنا، ان کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنے بلانڈر سے وہ سیکھیں گے، اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. وہ ان کو آپ نے بالکل بھی ڈسکریج نہیں کرنا. پیر ٹیچنگ، پیر کا مطلب ہوتا ہے فیلوز، ان کی کلاس فیلوز. ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہے آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ بچے کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بات کرنا آتا ہے نہیں آتا ہے، وہ اس کو ہٹ تو نہیں کر رہا ہے، اس کو مار تو نہیں رہا ہے، یا ایک بچہ شاؤٹ تو نہیں کر رہا ہے. کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ جی پش کر دیا، مار دیا، بائٹ کر لیا. ٹھیک ہے، آپ نے بچوں کو کولیبوریٹیو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا سکھانا ہے. ایکسپلوریشن، اس کا مطلب ہے ایکسپلور کرنا، سرچ کرنا. ہم بچے کو نا، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسپیشلی، ہم ان کو ایکسپلور کرنا نہیں سکھاتے، ہم ان سے سوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سپوز اگر آپ نے کوئی کانسیپٹ دیا ہے لیٹر کا، آپ نے ایک لیٹر کا انٹروڈکشن دے دیا، لیٹر اے. لیٹر اے کا کانسیپٹ دے دیا آپ نے کہ یہ اس کی فارمیشن ہے اور یہ فرسٹ لیٹر ہے الفابیٹس میں، اس کے یہ فرینڈس ہیں. پھر آپ بچوں سے پوچھیں. ٹھیک ہے، بچے اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ لیٹر اے کے فرینڈس کون ہیں. ووکیبلری خود بچے سرچ کریں. ریئل آبجیکٹس کلاس روم میں ہوتے ہیں، ان کے تھرو وہ خود سرچ کریں. ٹھیک ہے، کوئی کریٹیو آپ نے کام کروانا ہے بچوں کو کرنے دیں. ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو نا، بچہ کوئی بھی کویشچن کرتا ہے ہم الٹا اس کو سنپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سیلف ڈسپلن اینڈ فریڈم. اب ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا کانفلکٹ آ جاتا ہے. ایک طرف میں بات کر رہی ہوں کہ بچے کو ڈسپلن بھی سکھانا ہے، ایک طرف میں بات کر رہی ہوں کہ بچے کو فریڈم بھی دینا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب دیکھیے سپوز آپ ریٹن ورک کروا رہے ہو، بچہ چاہ رہا ہے کہ وہ کلرنگ کرے. ہم کیا کرتے ہیں، فورسفلی بچے سے ہر کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ہمیں ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگلی چلنا ہوتا ہے، جو بھی ہمارا پلانر ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی چلنا ہوتا ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ اس ایج کے بچے کو، ٹاڈلرس کو، کبھی بھی آپ فورسفلی کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی ٹاسک کمپلیٹ نہیں کروا سکتے، کیونکہ بچے کی لرننگ سلو ہوتی جائے گی. وہ روتا رہے گا، شاؤٹ کرے گا، اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بچے پہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اسکول نہیں آنا چاہتے، وہ ولنگ نہیں ہوتے اسکول آنے کے لیے. کبھی بھی بچے کو فورسفلی کسی بھی طرح کی اسائنمنٹ، ٹاسک، یا کوئی بھی آپ کا پلانر آپ نے کمپلیٹ کروانا ہے، یا جو کچھ بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، چاہے آرٹ ورک ہے، اینی تھنگ، کبھی بچے کو آپ نے فورس نہیں کرنا. اگر وہ کلرنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کلرنگ کرنے دیں اسے، اور پھر اس کو کہیں کہ باقی سب فرینڈس نے یہ ریٹن ورک کر لیے، ناؤ اٹس یور ٹرن. تو وہ بچہ خوشی خوشی وہ کام کر لے گا. ٹھیک ہے، آپ نے بچے کو ڈسپلن سکھاتے ہوئے، ٹائم مینجمنٹ سکھاتے ہوئے، جو بھی ٹاسک ہے آپ نے وہ کمپلیٹ کروانا ہے. Principles of Montessori. There are 5 major principles of Montessori. Respect for the child, the absorbent mind, sensitive period, prepared environment, auto education. Respect for the child. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، ہم بچے کو ویلیو نہیں کرتے، امپورٹنس نہیں دیتے جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، ہمیں ان کی بات نہیں سننی چاہیے، ہم ان کی بات سنتے نہیں ہیں، ہم ان سے بات کرتے نہیں ہیں، ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ہم ان کو ویلیو نہیں کرتے. ان کے چھوٹے چھوٹے سے ایشوز ہوتے ہیں انوسینٹ سے، ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ ٹیچر سے بھی بہت زیادہ آفینڈ ہو جاتا ہے، وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، وہ اسکول نہیں آنا چاہتا. بچہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے جب اسے مسلسل تھرو آؤٹ کوئی اگنور کر رہا ہو.
گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بزی ہیں، مدر گھر کے کاموں میں بزی ہیں، فادر تھکے ہوئے آئے ہیں، بچہ کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے، ان دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا ہم ڈانٹ کے چپ کروا دیتے ہیں، جی ہم بزی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے میں آپ نے بچے کو دیکھیں، بچہ چھوٹا ہے، وہ اپنی فیلنگس کو شیئر نہیں کر سکتا. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب ڈر کے چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول شٹرڈ ہو جاتا ہے، اس کو ٹرسٹ نہیں رہتا. پھر بچے کو ویلیو کریں، اسے امپورٹنس دیں، کوالٹی ٹائم دیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ پیرنٹ ہو یا ٹیچر ہو، بچے کو سے جتنا کمیونیکیٹ کریں گے وہ اتنا ہی آپ سے فرینڈلی وے میں بات کرے گا، اپنی ہر بات کو شیئر کرے گا. ایبزاربنٹ مائنڈ. دیکھیں یہ ایک اسپونج کی پکچر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اسپونج میں ہم جتنا پانی ڈالتے جائیں گے وہ آبزرو کرتا جائے گا. بچے کا مائنڈ بھی ایک اسپونج کی طرح ہے، وہ اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھتا ہے. ٹیچر، اسپیشلی ٹیچرس کے لیے میں یہ بات کروں گی کہ بچے ٹیچرس کو بہت فالو کرتے ہیں. آپ ان کے رول ماڈل بنیں، آپ ایکیوریٹ انفارمیشن ان کو دیں، کیونکہ بچہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے آپ پہ. 1 day بیفور اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے جتنے بھی اسائنمنٹ اپنے سامنے رکھیں، اور ایکیوریٹ جتنی بھی انفارمیشن آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں ایزی وے میں. آپ کے پاس پورا ایک پلانر بنا ہونا چاہیے کہ آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے بچوں سے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ان کو انفارمیشن جو بھی ہے، چاہے لیٹرز ہیں، نمبرز ہے، کوئی بھی کانسیپٹ ہے، چاہے وہ نرسری کا ہے، پریپ کا ہے، گرامر کا ہے، اردو کا ہے، ہسٹری پڑھا رہے ہیں، جنرل نالج ہے، اینی تھنگ. آپ نے کوئی رانگ انفارمیشن نہیں دینی ہے. اپنی پرسنالٹی کو، اپنی آؤٹ لک کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے، کیونکہ بچہ آپ ہی کو نوٹس کر رہا ہے. آپ اس کے مائنڈ میں جو جو ڈالتے جائیں گے وہ آبزرو کرتا جائے گا. اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھتا ہے بچہ. ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ نے اس کو کوئی بھی کانسیپٹ ہے اس کو بہت ہی ایکیوریٹ وے میں، انٹریکٹیو انٹرسٹنگ وے میں آپ نے بچے کو بتانا ہے. یہ ایک فلو چارٹ میں نے پریپیئر کیا جس میں بچے کے ایک سینسٹیو پیریڈ آف ٹائم کو میں نے اس میں ڈسکرائب کیا، جس میں اگر ہم بات کریں 1 سال کا بچہ، 1 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ صرف اپنے باڈی پارٹس کو موو کرتا ہے، اس کی موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. 2 سے 2.5 سال کا جو بچہ، یعنی 2 to 2.5، اس میں بچے کے نا اپنے وکیبلری ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم 2 letters ورڈز کہتے ہیں. ماما، بابا، دادا. پانی کو وہ کچھ اور کہے گا. اپنے ٹوائز کی اس کو پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے. 2.5 سال کا بچہ جو ہے اس کے یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ماما کا دوپٹہ ہے، یہ میرے بابا کا والٹ ہے، یہ میری دادی کی تسبیح ہے. تو وہ بچے کو اپنی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی چیزیں ان کی پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے. 3 years کا جو بچہ ہوتا ہے، 3 سال کا، اس کو تو کمپلیٹ، کیونکہ وہ تھوڑا سا میچور ہو جاتا ہے، سینسیبل ہو جاتا ہے، اس سے اسمال آبجیکٹس کی پہچان، ریکگنیشن شروع ہو جاتی ہے، اس کو ڈفرینٹ کانسیپٹس کی ریکگنیشن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کو پراپرلی انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے جو 3 سال تک کے بچے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اسکول کے لیے ہم ان کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، ان کو اگنور کیے بغیر آپ نے ہر چیز کا ایزی وے میں انٹروڈکشن دینا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بھی آپ سے پوچھیں آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا، آپ نے پراپرلی بچے کو ڈیل کرنا ہے. پھر ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ کریں، کیونکہ اسکول کے لیے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. آپ نے اسکول میں بھی اگر بچہ آپ کو کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کو پراپرلی بتانا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز ٹوائلٹ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. پرسنل ہائیجین کا بھی بچے نے اسی سے ہی سب سیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آرڈر کا مطلب ہے کہ بچے کو آپ نے سیکوینس میں ہر چیز بتانی ہوتی ہے. اب دیکھیے کلاس روم میں پلانرز کیوں بنے ہوتے ہیں، ٹائم ٹیبل کیوں بنا ہوتا ہے؟ اسی لیے نا، تاکہ بچہ بھی وہی ٹائم مینجمنٹ سیکھے اور سیکوینس میں ہر چیز کو لے کے چلے. میوزک، پھر بچے کو رائمز اور پوئمز کے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسے پتہ ہے کہ جی فروٹ پوئم ہے، یہ ویجیٹیبل پوئم، یہ سیزن پوئم ہے. ٹھیک ہے، پھر گریس اینڈ کارٹسی، اس کا مطلب ہے کہ بچے کو بیسک مینرز، ایٹیکیٹس آنا چاہیے. ٹھیک ہے، کلاس روم میں اٹھنا بیٹھنا اسے آنا چاہیے. پرسنل کیئر کیسے کرنی ہے، انوائرمنٹ کی کیئر کیسے کرنی ہے، اپنے سراؤنڈنگ میں اسکول ہے، مال ہے، گھر ہے، اس کو نیٹ کلین کیسے رکھنا ہے. کلاس روم میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیسے اس نے مینیج کرنا ہے. تو بیسک مینرز، ایٹیکیٹس بچے کو، کہ ہم نے کمپلیٹ ایک سوسائٹی کے کیپیبل بنانا ہوتا ہے بچے کو. تو اسی میں ہی ایز اے ٹیچر اٹس یور ڈیوٹی کہ اپنے بچے کو ان سب چیزوں کے بارے میں اویئر کرنا ہے. پھر ہم اس سینسز، 5 سینسز جو بچے کے ہوتے ہیں نا، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی ایک ٹیچر کا کام ہے. کیونکہ ٹیچر جب تک مادرلی بچے کو ڈیل نہیں کرے گی تو آبویسلی بچے کے نیچر کا بھی نہیں پتہ چلے گا. اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی وہ بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، کہ بچے کی ویژول سینس اسٹرانگ ہے یا نہیں. ویژول سینس ہوتا ہے کہ بچے کو ڈسکرمنیشن ہے یا نہیں سائز کی، کلرس کی، شیپس کی. ٹھیک ہے، پھر اس کی ہیئرنگ سینس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آوازوں کی پہچان اس سے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. سینس آف ٹچ، سینس آف اسمیل، سینس آف ٹیسٹ، یہ سب آگے جا کے آپ ماڈیول میں پڑھیں گے بھی، وہ پھر آپ کو ایزیلی زیادہ سمجھ میں آئے گا. پھر بچے کے رائٹنگ اور ریڈنگ جو ایشوز ہیں وہ بھی اسی ایج میں ہی کور اپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کی گرپ، فائن موٹر اسکلس کو ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کی ریڈنگ انہینس کرنی ہوتی ہے، جس میں بچے کو فونکس آنے چاہیے، وکیبلری آنی چاہیے، اسپیلنگ میکنگ آنی چاہیے. میتھمیٹکس میں صرف نمبرز نہیں ہوتے ہیں، اس میں ایڈیشن، سبٹریکشن، ڈیسیمل ڈویژن بچے کو پراپرلی آنی چاہیے. وہ بھی آگے ماڈیولز میں اب اکیوپمنٹس کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے کہ بچے کو میتھس کی طرف کیسے لے کر آنا ہے. پھر اسپیشل ریلیشن شپ ہوتے ہیں جو سراؤنڈنگ میں بچے کے لائک جو سیکوینس میں چیزیں ہوتی ہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ بیٹ اگر ہے، لیٹس سپوز بیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے بیٹ کے ساتھ بال ہونا از مسٹ. ٹھیک ہے، اگر لنچ باکس میں رائس ہے، اس کو پتہ ہے کہ رائس میں نے اسپون سے کھانے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچے کو اس طرح کی سینسز آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر پیڈ انوائرمنٹ. اب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں اسکول کی. اگر اسکول میں 3 سیکشنز ہیں، پری اسکول، پرائمری اینڈ ہائی سیکنڈری، یوزلی ایسی ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھو گے کہ جو پری اسکول ہے یعنی مونٹیسری، اس کا جو پورشن ہے پورا وہ کتنا پرپسفل ہوتا ہے، کلرفل ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب تک بچے کو آپ پراپرلی انوائرمنٹ نہیں دیں گے مونٹیسری میں تو بچے کا جو لرننگ پروسیجر ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایکوپمنٹس ہونے چاہیے، ٹولز ہونے چاہیے آپ کے پاس. ہر چیز کو آپ نے سیکوینس میں لے کے چلنا ہے. ایک کانسیپٹ کو آپ نے کم سے کم 2 ویکس کے لیے آپ نے بچے کو کروانا ہوتا ہے. کبھی بھی شفل نہ کریں، کبھی بھی بہت زیادہ سارے کانسیپٹس بچے کو کروانے کی کوشش نہ کریں. ریالٹی کے بچے کو کلوز کریں. سپوز فروٹس کا آپ کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بچے سے ایک ڈفرینٹ فروٹس منگوا لیں. دیکھیں آپ کے پاس کتنے زیادہ ورائٹی میں فروٹس ہو جائیں گے. آپ نے فروٹ باسکٹ پریپیئر کر لی، بچے کو فروٹس نیمز آنے چاہیے، اسپیلنگس اس کے آنے چاہیے، فلیش کارڈز ہوں آپ کے پاس. پھر ایک ایکٹیویٹی پریپیئر کر لیں آپ. ٹھیک ہے، فروٹ سیلڈ بنا سکتے ہیں آپ. پھر بچے کو فروٹس کے بینیفٹس بتائیں. پھر سیزنل فروٹس کون سے ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کو آپ نے ایک تو نیچرل وے میں فوراً ہی ایک دم سے فلیش کارڈس نہیں دکھانے ہیں آپ، فوراً ہی کوئی کارٹونسٹ آپ نے کلپ آرٹس نہیں دکھانے ہیں. کوشش کریں کہ ریالٹی بیسڈ ہو. ٹرانسپورٹ کا سپوز ہے، روڈ ٹرانسپورٹ ہے، یہ لینڈ ٹرانسپورٹ ہے. بچے کو سب سے پہلے آپ نے جو صحیح اوریجنل جو نیچرل ٹرانسپورٹ ویکلز ہیں اس کا انٹروڈکشن دینا ہے، جس میں کار ہے، بس ہے، بائک ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی ہماری ویکلز ہیں آپ نے ان کا انٹروڈکشن دینا ہے، ان کی پکچرز دکھائیں. ٹھیک ہے، روڈ پہ لے کے چلے جائیں، آپ ان کو بتائیں. ٹھیک ہے نا، پھر ان کا بینیفٹ بتائیں، ان کو یوز کیوں کرتے ہیں. تو ہر چیز کو آپ نے نیچرل وے میں، انٹریکٹیو انٹرسٹنگ وے میں بچے کو لے کے چلنا ہوتا ہے. آٹو ایجوکیشن کا مطلب ہے سیلف ایجوکیشن. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بچہ اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھتا ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بچہ اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھتا ہے، رائٹ. تو آٹو ایجوکیشن ہی سیلف ایجوکیشن. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ بچے آپ جو بھی انفارمیشن دے رہے ہو نا وہ ایکوریٹ اور سمپل ہونی چاہیے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہونی چاہیے. بچے کو آپ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ایج میں ہی بچے کے جو بھی کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، رائٹ. اور آگے جا کے یعنی پرائمری لیول پہ جا کے ان کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی ہے. Definition of Montessori: a system of education for young children that seeks to develop natural interests and activities rather than use formal teaching method. آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہو، اس میں آپ کو کہیں بکس نظر آ رہی ہیں؟ آپ کو صرف جو کچن یوٹینسلس ہیں، ایکٹیویٹی اسٹف اینڈ ٹولس آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ کلاس روم ہے مونٹیسری کے لیے. اب اگر میں نے جیسے پہلے بات کی کہ 20 سال پہلے چلے جائیں ہم پیچھے، تو ہم بچے کو صرف اور صرف بکس کے تھرو لرننگ کرواتے تھے. لیکن اب مونٹیسری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو چکا ہے. آپ نے بچے کو ہینڈز آن لرننگ دینی ہے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کروائیں.
ٹھیک ہے. بچے کو ریالٹی بیسڈ آپ نے ایکٹیویٹیز کروانی ہے. ٹھیک ہے نا. ریٹن ورک ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ایک طریقہ ہے بچے کو سکھانے کا. جب تک بچے کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے تب تک ان کی لرننگ بھی نہیں ہوگی, اور آبویسلی وہ اپنی وہ لکھنا بھی نہیں سیکھے گا. 5 Montessori modules: language development, mathematics, sensorial, art and culture, and EPL. اچھا, سب سے پہلے جو لینگویج ڈیولپمنٹ کے بچے کو آپ نے انٹروڈکشن کیسے دینا ہے کسی بھی کانسیپٹ کا. پھر سیکنڈ ماڈیول ہے میتھمیٹکس, اس میں بچے کو آپ نے سیکوینس میں نمبرز سکھانے ہوتے ہیں. پھر اس میں ایڈیشن سبٹریکشن ہوتا ہے, ڈیسیمل ہے, ڈویژن ہے, اس میں ٹولز اکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سینسوریل ہے کہ بچے کے 5 سینسز کو ہم نے کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. آرٹ اینڈ کلچر, ڈفرینٹ کلچرز جتنے بھی ریلیجن ہیں ان کا انٹروڈکشن دینا کیوں ضروری ہے اور کیسے دینا ہے, اس کا کیا بینیفٹ ہے, وہ ہم پڑھیں گے. آرٹ ورک کے تھرو بچے کو ہم نے کیسے لرننگ دینی ہے. پھر EPL ایکسرسائز فار پریکٹیکل لائف, بچے کو پریکٹیکل لائف کے لیے ہم نے کیسے پریپیئر کرنا ہے. یہ اس کے 5 میجر ماڈیولس ہیں. پھر ہمارے اردو انگلش فونکس ہوتے ہیں جس میں آپ نے بچے کے انگلش فونکس جو لیٹر ساؤنڈس ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ فوکس کرتے ہوئے وہ سکھاتے ہوئے بچے کو آپ نے آگے پریپیئر کرنا ہے اسپیلنگ میکنگ کے لیے. پھر اردو فونکس ہیں, حروف تہجی کی جو آوازیں ہیں وہ اپنے بچے کو سکھانی ہوتی ہے تاکہ آگے جا کے بچہ پراپرلی املا کے الفاظ لکھنا سیکھ سکے. اب ہم بات کرتے ہیں لینگویج ڈیولپمنٹ پہ. واٹ از لینگویج؟ لینگویج ایک لیٹن ورڈ ہے لنگوا, جس کا مطلب ہے ٹنگ یعنی زبان. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہت بڑا گفٹ ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں, ہم اپنی فیلنگس کو شیئر کر سکتے ہیں. ہم خوش ہیں تو ہم اس کا بھی اظہار کر سکتے ہیں, ایکسپریس کر سکتے ہیں. ہم اداس ہیں ہم وہ بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے نا کہ دیکھیں جو زبان کا مطلب ہے کہ ایک کلیکشن ہے ڈفرینٹ ورڈس کا. ٹھیک ہے نا. اور یہ اٹس اے گفٹ آف گاڈ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم سن سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. ہم غصہ ہے, ہم غصہ بھی ایک دم سے ہم ہائپر ہو کے کتھارسس کر لیتے ہیں. بہت خوش ہیں تو اس کا بھی ہم بڑے خوش ہو کے ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں. تو ایک کلاس روم میں بچہ آیا آپ کے پاس, ٹھیک ہے, جب تک آپ اس کے ساتھ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, رائٹ, تب تک بچہ بھی آپ سے بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ بچے سے باتیں کریں, کامن کانورزیشن کریں. جتنا چٹ چیٹ کریں گے بچے سے, بچہ بھی اتنا ہی آپ سے فرینڈلی وے میں بات کرے گا اور ہر چیز کو ایکسپریس کرے گا. میٹیریل آف لینگویج ڈیولپمنٹ, اس میں کچھ میٹیریل یوز ہوتے ہیں جس میں بچوں کی لینگویج پہ ہم نے فوکس کرنا ہوتا ہے, یعنی پراپرلی بچے کو انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے. اس میں موویبل الفابیٹس ہیں, آپ کو یہ ووڈن ٹرے نظر آ رہا ہے جس میں واؤلس ہیں, بلو کلر کے, کانسوننٹس ہوتے ہیں ریڈ کلر کے. پھر ہمارے سینڈ پیپر فلیش کارڈس ہیں, یہ بھی ووڈن ہوتا ہے. بیس اس کی یوزلی گرین کلر کی ہوتی ہے, اور سینڈ پیپر ایک ہارڈ شیٹ ہوتی ہے جس کے لیٹرز اور نمبرز اور حروف تہجی ہوتے ہیں. دس از کالڈ رائٹنگ بیفور رائٹنگ کانسیپٹ. پھر فلیش کارڈس, ڈفرینٹ فلیش کارڈس آپ کے پاس ہونے چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی کانسیپٹ ہے, سیزنس ہیں, نمبرز ہیں, کلرز ہیں, شیپس ہیں, آپ کے پاس فلیش کارڈس ہونے چاہیے. رائمز اور پوئمس, اردو پوئم یعنی حروف تہجی کی پوئم بچوں کو آپ نے ضرور کروانی ہے. جولی فونکس پوئم آنی چاہیے, ایک نمبر پوئم. یہ 3 جو میجر پوئمز ہیں نا یہ بچوں کو ضرور آئیں, اور جو باقی پوئمس ہو ارریلیونٹ نہ ہو, آپ کے تھیم پلانر کے اکارڈنگ ہو. تھیم ہے, کلرز ہے, شیپس ہیں, اس کے اکارڈنگلی آپ نے بچے کو ایوری ویک پوئمس ضرور کروانی ہے. پھر نوبلس سلینڈر ہے, یہ ووڈن ہوتا ہے, یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے بچے کے سائزز کے لیے, لائک سائز ویژول ڈسکرمنیشن کے لیے کہ یہ بگ ہے, اسمال ہے. پھر کلرز اس میں آ جاتے ہیں ریڈ, یلو, بلو پرائمری کلر, اور ایک سیکنڈری کلر گرین. ٹھیک ہے. اس میں بچے کی وکیبلری بھی انہینس ہو گئی اور اس کو ساؤنڈس, لیٹر ساؤنڈس کا بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. نیو وکیبلری اس نے دیکھی نا, سنی, جیسے بگ ہے, اسمال ہے. ٹھیک ہے. پھر کلرز کی بھی ریکگنیشن ہو گئی, اور 2.5 ایئرس کا بچہ کو یہ ہم نے سکھانا شروع کر دینا ہے. پھر نومنکلیچر کارڈس, جن کو ہم 3 پارٹ کارڈس کہتے ہیں. سپوز یہ ایک برڈ کی پکچر ہے, آپ نے برڈ کی باڈی پارٹس کو اپنی انٹروڈکشن دینا ہے. آپ کے پاس فلیش کارڈس ڈفرینٹ ہونے چاہیے. ایک فلیش کارڈ پہ آپ نے فل کلر کرنا ہے برڈ پہ, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ کلرز یوز کرنے ہیں. بیک پہ اس کے ڈفرینٹ کلر کریں, ہیڈ پہ ڈفرینٹ کلر کریں. پھر آپ نے بچے کو پوائنٹ کرنا ہے ہیڈ پہ. باقی پکچر آپ دیکھو گے کہ وائٹ ہے,
اور صرف ہیڈ کو میں نے کیا ہے کلر. پھر یہ اس کی بیک ہے یا بریسٹ ہے, باقی پکچر وائٹ ہے, اور جو بھی باڈی پارٹ ہے وہ اس کو آپ نے کلر کرنا ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارے آ جاتے ہیں پارٹس آف پلانٹس. وہ بڑا کامن ایک کانسیپٹ ہے جو آپ گریڈ پریپ میں اسٹارٹ کر دیتے ہیں یا نرسری میں. پارٹ آف پلانٹ کا بھی یہی ہے, اسے نومنکلیچر کارڈس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے ایک پورا پلانٹ کو کلر کرنا ہے, پھر روٹس کو آپ نے کلر کر دیا, باقی آپ کا جو پکچر وہ وائٹ رہے گی. پھر آپ نے اسٹیم کو کلر کیا, باقی پکچر وائٹ رہے گی. یعنی جس کو آپ نے پارٹ کو پوائنٹ کرنا ہے صرف وہ کلر کرنا ہے. دس از کال 3 پارٹ کارڈس. پھر کلاسیفائڈ کارڈس ہیں. کلاسیفائڈ کارڈس, سپوز یہ ایک ٹمیٹو کی پکچر ہے, ٹمیٹو کا کلر کیا ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے, اس کا کلر کیا ہے, وہ سب آپ نے بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دس از ٹمیٹو, اٹس کلر از ریڈ, اٹ از ویری ٹیسٹی, آئی ایٹ ڈیلی, اٹ ہیز اے گرین کیپ, دیٹس اٹ. سینڈ پیپر کارڈس. اب آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں جس میں بچے کی آئیز کلوزڈ ہیں. ٹھیک ہے, 2 فنگر سے یہ لیٹر کو رائٹ کر. دس از کالڈ رائٹنگ بیفور رائٹنگ کانسیپٹ. ٹھیک ہے, پینسل پکڑنے سے پہلے بچے نے موویبل الفابیٹس اور سینڈ پیپر کا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس میں بچے کو پتہ ہوگا کہ میں نے فارمیشن کیسی ہونی ہے لیٹر کی, نمبر کی یا حروف تہجی کی. پھر ہمارے یہ واؤلز ہیں, ان کے بھی فلیش کارڈ یو کین میک یور سیلف. اگر یہ ووڈن آپ کو اسکول اویلیبل نہیں کرتا, آپ چارٹ پیپر کے بھی بنا سکتے ہیں. اس کی بیس بلو کلر کی ہوتی ہے, سینڈ پیپر تو گولڈن کلر کا ہوتا ہے. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ گلیٹرنگ شیٹ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہارڈ جو شیٹ ہے اس سے بچے زیادہ تر لکھنا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے واؤلس کے فلیش کارڈس ہیں. یہ ہمارے اسکائی لیٹرز ہیں جس میں اسٹینڈنگ لائن یعنی اسٹریٹ لائن کا کانسیپٹ ہم نے دینا ہے. اس میں ب, ڈ, ف, ہ, ل, کھ اور ٹ ہے. اب دیکھیں لیٹر بی جیسے ب ہے, وہ اسٹینڈنگ لائن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, کرو پہ ختم ہو رہا ہے. تو جہاں اسٹینڈنگ لائن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, 4 لائنز والی آپ نے کاپی یوز کرنی ہے انگلش کی. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ اسکائی لیٹرز آپ نے سکھانے ہیں. پھر ہماری گراس لیٹرز ہیں جو سینٹر والی 2 لائنس میں ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہماری یہ روٹ لیٹرز ہیں, رائٹ. ان کی ریکگنیشن دینی ہے اپنے بچے کو پراپرلی. آپ نے بچے کی جو بیس ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. رائٹنگ, اس کے ریڈنگ ایشوز, اس کے اسپیلنگ میکنگ, بچے کو بولنا آئے, پڑھنا آئے, لکھنا آئے, یہ بہت ضروری ہے. اس کے پرائمری لیول پہ جا کے, ہائی سیکنڈری لیول پہ جا کے پھر بچے کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں 4 C's آف مونٹیسری ایجوکیشن, جس میں کرٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, کولیبوریشن, کمیونیکیشن. کرٹیکل تھنکنگ, پھر وہی بات آ گئی کہ ماریا مونٹیسری نے مونٹیسری ایجوکیشن کو کیوں اتنا ایڈوکیٹ وہ کرتی تھیں. وہ چاہتی تھی کہ کنسیپچول اسٹڈیز ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, بچے کے سامنے بک رکھ دیتے ہیں, جو رٹا لگایا بچے نے وہی پیپر میں لکھ لیا, بک میں لکھ لیا, دیٹس اٹ. ہم بچے کو ایکسپلور نہیں کرنے دیتے. ان کو جو بھی کانسیپٹ ہم نے ان کو دینا ہے بہت ایکوریٹ وے میں, سمپل وے میں, لیکن بچے خود سے ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے, کریٹیوٹی دیکھیں, ہر بچہ کریٹیو ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف بچے کی ہیلپ کر دیں گے تو دیٹس اٹ. ٹیچر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس نے بچے کے سامنے بک رکھ دی اور اس کا کام ختم ہو گیا. اگر آپ نے آرٹ ورک کرایا ہے, بچے کو خود کرنے دیں. آپ نے کوئی ایسے رائٹنگ کروائی ہے, بچے کو خود سوچنے دیں. اسٹوری آپ نے کروائی ہے, خود سوچنے دیں اسے. ٹھیک ہے نا, ایک ٹاپک دے دیں, بچہ خود سے سب کچھ لکھے. ٹھیک ہے نا, اسے خود کرنے دیں, چاہے وہ پلے گروپ کا بچہ ہے, نرسری کا ہے یا پریپ کا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ تھوڑی سی ہیلپ کر دو لیکن بچے کو خود سوچنے دیں. کولیبوریشن, وہی بات آ گئی کہ گروپ ایکٹیویٹیز, گروپ اسٹڈیز وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, بہت زیادہ. اگر ایک بچہ شائے ہے, وہ بات نہیں کر رہا ہے, تو آپ گروپنگ بنائیں. ایک ایکٹیو 2-3 ایکٹیو بچے آپ نے لے لیے, ایک بچہ شائے لے لیا. جب وہ دیکھے گا کہ باقی بھی میرے فیلوز اتنا اچھا کام کریں, فرینڈلی وے میں کام کر رہے ہیں, ایکٹیو ہو کے کام کر رہے ہیں, تو اس میں بھی چینجز آئیں گی. کمیونیکیشن, ایز اے ٹیچر ہمارا تو یہی ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم نے بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کانسیپٹ ہے اسے بہت ایزی وے میں بچے کو بتانا ہے. باتیں کریں بچوں سے, مارننگ میں آئیں ان کو گریٹ کریں اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے نا, ان کو آپ نے اگر سی آف کرنا ہے تو بہت اچھے اسٹائل میں آپ نے سی آف کرنا ہے. آپ نے ان سے سرکل ٹائم ہے, اگر آپ کا سرکل ٹائم میں ہی آپ ان سے بہت سی ادھر ادھر کی باتیں کر سکتے ہیں. واٹس یور فیوریٹ فوڈ, آپ گھر پہ ماما کی ہیلپ کرتے ہو, تو اس طرح کی آپ باتیں کرو گے نا, کامن کانورسیشن, تو بچہ بھی فرینڈلی وے میں آپ سے بات کرے گا.